والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سارے حضرات پڑھیے الصلاۃ والسلام علیہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ تمام تعریفیں حمد و ثنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، درود و سلام نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے لیے، مشائخ مرشد آباد شریف علیہم الرحمہ کے سالانہ عرس مبارکہ کی یہ خوبصورت تقریبات ہیں۔ اسٹیج پر قابل قدر علماء کرام، مشائخ اعظام اور قابل تکریم لوگ موجود ہیں۔ میں بار بار اس بات پہ غور کرنے جا رہا تھا کہ یہاں حضرت شیخ عبد الحمید صاحب قبلہ تشریف فرما ہیں، دیگر حضرات جلوہ فرما ہیں، اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو دیکھ کر یہ احساس ہوتا ہے کہ ایک بڑا لمبا وقت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں گزرا ہے۔ تو چونکہ میرے ذمہ لگایا گیا تھا اس لیے میں کرسی پہ بیٹھ گیا۔ اللہ کریم ہمیں ادب والوں میں رکھے، ادب والوں میں مارے، اور صبح قیامت عدل والوں کے اندر اللہ تعالیٰ، ادب والوں کے اندر اللہ ہمیں کھڑا فرمائے۔ عزیز دوستو، آپ نے کئی باتیں رات سے لے کر ابھی تک سنی ہوں گی۔ علماء اور صوفیاء یہ ایک ہی مزاج کے لوگ ہوتے ہیں۔ وہ جن کو خشک علماء کہا جاتا تھا وہ لوگ ہیں جو طریقت اور تصوف کو تسلیم نہیں کرتے۔ اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ ہمارے جتنے بھی علماء ہیں الحمدللہ تعالیٰ یہ سارے صوفیاء ہیں۔ وہ جو تقسیم کی جاتی ہے نا جہالت کو فروغ دینے کے لیے، اس تقسیم کا کبھی شکار نہ ہوں۔ جو بھی کسی صوفی کے آستانے سے وابستہ ہے وہ سارے سالکین طریقت ہیں، وہ سارے اس رستے کے مسافر ہیں۔ تو وہ جن کو کہا جاتا تھا کہ ظاہر بین علماء ہیں، تو وہ لوگ ہیں جو تصوف اور طریقت کے قائل نہیں ہیں۔ ہمارے جتنے علماء ہیں الحمدللہ تعالی، کوئی تھوڑا اس عنوان کو بیان کرتا ہے، کوئی زیادہ بیان کرتا ہے، لیکن اللہ کا یہ فضل ہے کہ سارے اہل اللہ کے غلام ہیں اور ان لوگوں کے آستانوں سے وابستہ ہیں۔ یہ جو جماعت ہے صوفیاء کی، اس جماعت کا کام یہ ہے کہ یہ صرف دین پر گفتگو نہیں کرتی، یہ صرف دین کو بیان نہیں کرتی، یا صرف دین پر ابحاث نہیں کرتی، بلکہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو دین کو چکھتے ہیں۔ دین صرف ان کی تقریروں سے ثابت نہیں ہوتا، تقریریں تو صوفیاء اکثر کم کرنے والے ہوتے تھے، دین تو ان کی عمل سے ثابت ہوتا تھا۔ دین ان کے تھکے ہوئے تو نہیں آپ لوگ،
یہ تصویر جو ہے یہ فرض کفایہ تو نہیں ویسے دین میں کہ اگر نہ بنائی تو سارے گناہگار ہو جائیں گے، مطلب اتنا زیادہ اس کا وہ میرا تھوڑا گلا بھی متاثر ہے طبیعت میں. یہ بات میں نے شروع میں اس لیے نہیں کی کہ میرا یہ نظریہ ہے کہ میں اچھے لوگوں کے پاس آیا ہوں، بات کروں گا تو اللہ توفیق عطا کر دے گا، انشاءاللہ معاملہ ٹھیک ہو جائے گا. لیکن آپ مہربانی فرمائیں، کچھ ضروری ہے ہر چیز کو موبائل کی آنکھ سے دیکھا جائے، کبھی کچھ چیزیں لائیو بھی دیکھنی چاہیے. تو آپ مہربانی فرمائیں، آپ نہ اثر کرے نہ کرے سن تو لے میری فریاد، نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ آزاد، اور بہلتے کس جگہ جی اپنا بہلانے کہاں جاتے، تیری محفل سے اٹھ کر تیرے دیوانے کہاں جاتے. خدا کا شکر شمع رخ لیے آئے ہو محفل میں، اگر پردوں میں چھپے رہتے تو پروانے کہاں جاتے. اور خدا آباد رکھے سلسلہ یہ تیری نسبت کا، وگرنہ ہم بھری دنیا میں پہچانے کہاں جاتے. تو آپ نے میری بات پہ غور کرنا ہے، میری تقریر عوام کے ساتھ ہے، علماء کو تو ساری باتوں کا پہلے سے پتہ ہوتا ہے. آپ کے ساتھ چونکہ عوام میں سے ہوں تو آپ کے ساتھ کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں. ہمارے ہاں نا بحث بہت زیادہ ہونے لگی ہے، یعنی جس آدمی کا بالکل وہ شعبہ نہیں نا وہ بھی بحث کرتا ہے. اور اگر میں کہوں کہ اس وقت دنیا میں جو کام سب سے زیادہ ہو رہا ہے تو وہ بحث ہو رہی ہے. اور جس آدمی کو میری طرح بیچارے کو بالکل وہ ابھی طفل مکتب ہے، وہ بھی کہتا ہے کہ میری رائے یہ ہے، میرا کہنا یہ ہے. او بھائی ذرا ٹھہر جا، تو رائے دینے کے قابل ہو بھی گیا ہے، یعنی اب تو بھی رائے دے گا میں بھی رائے دوں گا. رائے نہ دو، یہ دیکھو کہ بزرگ فرماتے کیا ہیں، وہ ہماری تربیت کیا کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو بندے ہوتے تھے وہ بحث نہیں کرتے تھے، وہ زیادہ الجھاؤ نہیں. ہاں ایک بحث ہے بد مذہب کے ساتھ، بد عقیدہ کے ساتھ، وہ تو جب علماء کرتے ہیں تو اللہ انہیں لفظ لفظ پہ اجر عطا کرتا ہے، وہ تو اعزاز ہے. لیکن ہمارا چھوٹی چھوٹی باتوں میں بحث کرنا، الجھاؤ پیدا کرنا. قرآن مجید نے فرمایا کہ جو رحمان کے بندے ہیں نا ان کا طریقہ یہ ہے کہ وہ زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، اور اگر کوئی جاہل ان سے الجھنا بھی چاہے تو وہ الجھتے نہیں، وہ تو سلام کر کے گزر جاتے ہیں. وہ الجھتے، میری بات کو سمجھے. وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا. رحمان کے بندوں کا طریقہ یہ ہے کہ وہ زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. یہ نہیں کہ ان کے پاس دلیل کوئی نہیں، یہ نہیں کہ انہیں پتہ کوئی نہیں، لیکن وہ کہتے ہیں یار اب جاہلوں سے بھی بحث کرنی پڑے گی. جس بندے کا سٹیٹس ہی نہیں ہے اس سے بھی بحث کریں گے. وہ الجھتے نہیں، وہ اپنا دن عاجزی سے گزارتے ہیں. یہ اللہ کے بندوں کا طریقہ ہے. اگر وہ ہماری طرح بحثیں کرتے تو تہجد کس وقت پڑھتے؟ اگر وہ ہماری طرح الجھے رہتے تو درود و سلام جو دن میں 5,000 ہزار پڑھ لیتے تھے وہ کب پڑھتے؟ اگر وہ سارا دن الجھاؤ میں بیٹھے رہتے تو 3 دن کے اندر امام حسن اور امام حسین قرآن مجید مکمل فرما لیا کرتے تھے. اور وہ بھی فرماتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ 3 دن سے پہلے ختم نہ کرو، اس لیے ورنہ تو ہم 3 دن سے پہلے ختم کرنے کو تیار ہیں. تو اگر الجھاؤ رہتا، بڑا الجھاؤ ہے، آپ یقین کریں. بہت سارے لوگوں نے تو معاذ اللہ مشرب کو مسلک بنا لیا ہے، جگہ جگہ پہ الجھاؤ ہے، جگہ جگہ پہ بحث ہے. اب تو کئی دفعہ دقت ہونے لگتی ہے. اقبال کہنے لگے کہ جماعتیں نہیں، یہ تو جماعتوں کے بت ہیں. اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، پر مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا. تو دن میں وہ الجھاؤ پیدا نہیں کرتے، وہ اپنا کام کرتے ہیں. وہ جو اصول جو ضابطے انہوں نے بنائے ہوتے ہیں وہ اس کے اندر رہتے ہیں. اور رات کو کیا کرتے ہیں؟ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. ان کی راتیں فیس بک پہ نہیں گزرتی، ان کی راتیں ایسی نہیں ہوتی کہ وہ دیکھیں کہ نئی تصویر کون سی چڑھانی ہے. ان کی راتوں کا یہ حال ہوتا ہے کہ وہ راتیں سجدے میں گزارتے ہیں اور قیام میں گزارتے ہیں. امام شورانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بحث چھیڑی ہے. وہ کہتے ہیں یہ ساری باتیں ٹھیک ہیں کہ 313 صحابہ تھے، ان میں جذبہ جہاد تھا، شوق شہادت تھا، وہ ساری باتیں ٹھیک ہیں، لیکن آپ فرماتے ہیں اگر مجھ سے پوچھو نا تو بدر میں جو فتح ہوئی ہے نا تو وہ میرے نبی کریم کے سجدوں کی برکت سے ہوئی ہے. حضور نے ساری رات سجدے کیے، ساری رات اللہ سے مدد مانگی
میرے بھائی دعا کی طاقت، دعا کی ہمت، محمود غزنوی کے کمال میں شک کوئی نہیں، پر اسے اعزاز حاصل تھا کہ حضرت ابو الحسن خرقانی سے دعا کرا کے جایا کرتا تھا، اسے یہ اعزاز حاصل تھا۔ شہاب الدین غوری کی اہمیت پر ہمیں کوئی کلام نہیں، پر خواجہ اجمیر کی بارگاہ میں وہ حاضری دیا کرتا تھا۔ اورنگزیب عالمگیر نے 500 علماء کو بٹھا کے فتاوی عالمگیری لکھوایا ہے، اس نے کام کیا ہے، ہم شک نہیں کرتے، پر یہ بھی تو دیکھو نا، ملا جیون کے پاس بیٹھا کرتا تھا، وہاں حاضری دیتا تھا، وہاں سے فیض یاب ہوتا تھا۔ الجھاؤ سے نکل آئے، کتنی کو دیر ہم نے، میں نا محرم شریف میں ایک دوست نے پوچھا کہ امام حسین کی نیاز دلانی جائز ہے کہ ناجائز ہے، اور میں اب اس بات سے بڑا پریشان ہوتا ہوں۔ میں کہتا ہوں کہ ساری زندگی جن کی نسلیں بیت گئی نا میلاد مناتے، وہ بھی ہر سال آ کے پوچھ لیتے ہیں کہ جائز ہے کہ ناجائز ہے، یعنی نسلیں گزر گئی میلاد مناتے، پر وہ بھی آ کے نا ہر سال ہی پوچھ لیتا ہے کہ یہ مولوی میں نے دیکھا ہے تازہ، حالانکہ اس کا بیچارے کا منہ ہی نہیں دیکھنے والا۔ تو یہ کہہ رہا تھا کہ جائز نہیں، تو اب آپ بتائیں جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ تو میں کہتا ہوں اب تو صدیاں بیت گئیں، علماء کو دلائل دیتے، کتابیں لکھتے، اب یہ نہ پوچھا کرو کہ امام حسین کی نیاز جائز ہے کہ ناجائز ہے، اب یہ پوچھا کرو کہ نیاز پکاتے وقت وضو کرنا چاہیے کہ بغیر وضو کے بھی پک جاتی ہے۔ یہ نہ پوچھا کرو کہ میلاد کی جھنڈیاں لگانی جائز ہیں کہ ناجائز ہیں، اب ہم سے یہ سوال پوچھو کہ جھنڈیاں لگاتے وقت وضو کرنا چاہیے کہ بغیر وضو کے بھی لگ جاتی ہے۔ اب ذرا آگے بڑھو کہ ساری زندگی یہیں الجھے رہنا ہے، دین چکھنا کب ہے؟ ساری زندگی تو بحث میں گزر گئی، ساری زندگی تو تلاش کرتے گزر گئی کہ پیر کامل ہے کہ نہیں، ساری زندگی تو الجھاؤ میں گزر گئی، تو وہ ذائقہ، وہ سرور، وہ کیفیات، وہ درجہ، وہ اتنا نہ بحث کریں جتنی ہم نے شروع کر دی ہے، اور دوسروں سے کیا کرنی آپس میں شروع کر دی ہے، اور اتنی زیادہ۔ ملا رومی نے ایک بات لکھی ہے، سمجھنے والی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن نہ سمجھانے کے لیے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، پہلے ترمذی کی حدیث سن لیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے دین اس لیے حاصل کیا کہ علماء سے بحث کرے گا یا جاہلوں پہ روب جمائے گا۔ ناراض ہو گئے آپ لوگ؟ جہاں سے بھی مسئلہ سن کے جانا ہے نا، جا کے اپنے امام سے بحث شروع کر دینی ہے، بلکہ باہر سے پوچھنا ہی اس لیے تاکہ مولوی کو تنگ کیا جا سکے۔ ہو گئے انہوں نے ناراض تھوڑے تھوڑے، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ہم میری بات پہ غور تو کرو نا، ہیں جی، نعت خواں کو خوش کرتے رہتے ہو، امام کو ناراض کرتے رہتے ہو، قوالوں کو پیسے دیتے رہتے ہو، اور امام بیچارے کی چھٹی کراتے رہتے ہو، روز نیا رکھتے ہو۔ خدا کا خوف کرو، دنیا میں اچھی ٹائلوں کے ساتھ مسجدیں آباد نہیں ہوتی، جتنا خدمت کرنے والا امام ہوتا ہے اتنا مسجد اور مدرسہ زیادہ آباد ہوتا ہے۔ ان لوگوں پہ توجہ دیا کریں، میری بات پر غور کریں، کیا عرض کر رہا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم بحث کے لیے نہ حاصل کرو، جس نے علم اس لیے حاصل کیا کہ علماء سے بحث کرے گا یا جاہلوں پہ روب جمائے گا، حضور فرماتے ہیں اللہ اسے جنت کی خوشبو بھی عطا نہیں کرے گا۔ حالانکہ جنت کی خوشبو بندہ 500 سال دور ہوگا ابھی جنت سے، اتنی مسافت ہو، خوشبو پھر بھی آئے۔ علم اس لیے حاصل کریں کہ آپ جو سیکھیں اس پر عمل کریں۔